بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قوم نوح جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں بت تراشے اور ان کو پوجنا شروع کیا، ان کے اس شرک کی کیا وجہ تھی اور وہ 5 بڑے بت کون سے تھے جو بعد میں دنیا کے ہر علاقوں میں پوجے جانے لگے، اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ بت منظر عام پر آئیں گے۔ شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات کا سب سے عظیم جرم ہے جس کا کرنے والا کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا ہے۔ اس زمین پر بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا کی شکل میں ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ان کا یقین یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ ان مذاہب میں اسلام سر فہرست ہے۔ ابتدا میں بھی یہودیت، عیسائیت، بدھ مذہب اور ادیان میں ایک خالق و مالک کا نظریہ موجود تھا، اور تمام مذہب ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بتوں کی پوجا کا سلسلہ کہاں سے اور کب شروع ہوا؟ مورتی پوجا کے متعلق ہمیں بہت سے نظریات ملتے ہیں، جس میں ایک بات یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے خواب دیکھا جس میں ان کو ان کی پریشانی کا حل یہ بتایا گیا کہ فلاں مقام پر ایک چیز رکھی ہے، اس کی عزت کرو تاکہ تمہاری پریشانی حل ہو جائے۔ لہٰذا وہ لوگ وہاں جاتے اور اس چیز کو پاتے تو اس کا بہت احترام کرتے اور ان کی پریشانی کا حل نکل آتا۔ اس طرح ان لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا، جس میں پتھر، پہاڑ، درخت یا دھات کا بنا ہوا سامان اور بت بھی شامل ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے ہزاروں سال پہلے دوسری دنیا کی مخلوقات اس زمین پر رہتی تھی۔ وہ لوگ ہر معاملے میں انسانوں سے ترقی یافتہ اور ذہین تھے، لہٰذا انہوں نے نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک لمبے سمے تک حکومت کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ ان کے بعد انسانوں نے ان کے مجسمے اور مورتیاں تراشنی شروع کر دی اور ان کی پوجا کرنی شروع کر دی، کیونکہ انسانوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ مخلوق دوبارہ واپس زمین پر نہ لوٹ آئے۔ اس طرح مورتی پوجنے کا رواج عام ہو گیا، جو آج تک یوں ہی چل رہا ہے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر بت پرستی ابتدا کے متعلق ایک آیت ملتی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا تم اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ود اور سوا کو، بوس اور یعوق اور نصر کو چھوڑو، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا۔ یہ آیت نوح علیہ السلام کی قوم کے ضمن میں ذکر ہوئی ہے، اور یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کو وہ پوجتے تھے۔ یہ 5 بت نوح علیہ السلام کے قوم کے سب سے بڑے بت تھے۔ ود مرد کی شکل میں تھا، سوا عورت کی شکل میں تھی، اور یعوق شیر کی شکل کا، یعوق گھوڑے کی، اور نصر گدھ کی شکل کا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے اس زمین پر سب سے پہلے شرک کیا تھا اور بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس کے متعلق شیث علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی اولاد کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تمام لوگ توحید پرست تھے، اور یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام تک یوں ہی چلتا رہا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث کی نسل سے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کی اولادیں بھی ایک اللہ کو ہی مانتی تھی۔ اس زمانے میں 5 ایسے لوگ تھے، متقی اور پرہیزگار، بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، اور ان لوگوں نے اللہ کا خاص قرب حاصل کیا تھا۔ لوگ ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ ان کے نام بدھ، سوا، یعوق، یعوس اور نصر تھا۔ ان لوگوں نے اپنے لیے مسجدیں بنا رکھی تھی، لوگوں کو ان مسجدوں میں بلا کر ذکر و اذکار سکھایا کرتے تھے۔ ہر شخص ان سے محبت کرتا اور ان کے پاس آ کر بیٹھتا۔ ان کی صحبت کی وجہ سے لوگ بہت
بہت زیادہ دیندار ہو گئے تھے، لیکن جب ان 5 لوگوں کا انتقال ہو گیا تو لوگ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے۔ ان سے محبت کرنے والے لوگ ان کے انتقال پر بہت رنجیدہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں جو عبادت کا شعلہ بھڑکا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ لوگ کہنے لگے آپس میں، اب ہمیں عبادت میں لذت کیسے ملے گی؟ اب ہمیں اللہ سے قریب کون کرے گا؟ اور وہ لوگ جا کر ان کی قبروں پر بیٹھ گئے اور رونا چلانا شروع کر دیا۔ جب ابلیس نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو اسے لوگوں کو گمراہ کرنے کا اچھا موقع مل گیا۔ ابلیس نے ایک بزرگ کی شکل بنا کر ان کے پاس آتا ہے اور کہنے لگا تمہیں پہلے جیسی عبادت میں لذت ملنے لگے گی جیسا کہ تم ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہ کر حاصل کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ابلیس نے ان سے کہا ان 5 بزرگوں کی شکلوں کو پتھر پر تراشو اور اس پر ان کے لباس پہنا دو اور ان کے بتوں کو مسجدوں میں رکھ دو، اس طرح تم انہیں نہیں بھولو گے، اور عبادت کے وقت وہ بت تمہارے سامنے ہوں گے تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ ان لوگوں کو شیطان کی یہ بات بہت پسند آئی۔ ان لوگوں نے شیطان کے مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے ان 5 بزرگوں کی شکل کے بت بنا کر مسجدوں میں رکھ دیے۔ شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ جب تم عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے ان بزرگوں کے ہاتھ اور پیروں کو چومو۔ لہٰذا ان کی نئی نسل نے ان کو چومنے کے ساتھ ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو بھول گئے۔ ابلیس نے انہیں یہ کہہ کر گمراہ کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہی تمہارے حقیقی خالق و مالک ہے۔ اب یہ لوگ مکمل طریقے سے شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئے، اور اس طرح اس سرزمین پر بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم دوسرے علاقوں میں جا کر بسی تو ان بتوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی، اور یہ 5 بڑے بت عرب و عجم کے مختلف علاقوں میں پہنچ گئے۔ اسی طرح تمام عالم میں بت پرستی پھیل گئی۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ اور نصر کو قدیم بابلی لوگوں نے اپنا دیوتا بنا لیا تھا۔ بدھ کے بت بابل میں بیل کے نام سے پوجے جاتے تھے، جبکہ یمن میں ہمیار کے حکم سے نصر کی پوجا کی جاتی تھی، اور وہاں نصر کا ایک بہت بڑا مندر موجود تھا، اور بعد میں یہ بت عرب میں بھی پوجے جانے لگے۔ قریش کے بڑے بڑے قبیلوں نے یعوس اور سوا کے بت بنا لیے۔ وہ ان کے آگے سجدہ کرتے اور حاجت روائی کرتے اور ان سے مدد طلب کیا کرتے۔ آج یہ شرک اور بت پرستی کی گمراہی مسلمانوں کے اندر بھی داخل ہو چکی ہے، بزرگ پرستی اور قبر پرستی کی شکل میں داخل ہو چکی ہے۔ ناقص عقل مسلمانوں نے نیک بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے۔ قیامت کے قریب مسلمانوں کا ایک گروہ کھلے عام پھر سے ان بتوں کی پوجا کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت جب تک نہیں قائم ہوگی کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے نہ مل جائیں، جب تک میری امت کے کچھ قبیلے ان بتوں کی عبادت نہ کریں گے۔ یہ بات تو واضح ہے، بت پرستی کی شروعات بزرگ پرستی سے ہوتی ہے۔ فوت شدہ نیک شخصیات کی شان میں رجوع کرنا اور ان سے مشکل کشائی، حاجت روائی، ان کی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ جانا شرک کی سب سے بدترین شکل ہے، جس فتنے سے آج امت مسلمہ دوچار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قبر کو پکی کرنے سے اور اس پر میلہ لگانے اور سجدہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بلا شبہ بت پرستی اور قبر پرستی تباہی اور گمراہی کا راستہ ہے، اور کامیابی صرف و صرف اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، جو نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاءوں کا خدا ہے۔